عزت نفس کی شکل یہ بھی ہے کہ آپ اس شخص سے دوری بنائے رکھیں جسے آپ کی قدر و قیمت کا اندازہ نہ ہو۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ دو لوگوں کے درمیان کا تعلق ذہنی تناؤ ختم کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن اگر کسی تعلق میں ذہنی تناؤ ختم نہ ہو تو ایسا تعلق ختم کر دینا چاہیے۔ رشتے موتیوں کی طرح ہوتے ہیں، کوئی ایک بھی گر جائے تو جھک کر اٹھا لینا چاہیے۔ ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں ذہین لوگوں کو خاموش کر دیا جاتا ہے تاکہ بے وقوف لوگ ناراض نہ ہوں۔ جن کا بھروسہ اللہ پر ہو ان کی منزل ہمیشہ کامیابی ہوتی ہے۔ پتھروں کے جڑنے سے گھر بنتے ہیں اور دلوں کے جڑنے سے گھر آباد ہوتے ہیں۔ رب وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اگر زندگی میں کچھ پانا ہے تو طریقہ بدلو، ارادہ نہیں۔ جو لوگ جھک جاتے ہیں وہ کمزور نہیں ہوتے، بس ان میں رشتے نبھانے کی چاہت دوسرے لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ جب رزق میں کمی واقع ہونے لگے تو کثرت سے اللہ سے استغفار کیا کرو، جلد ہی اللہ تمہارے حالات بہتر کر دے گا۔ درد وہی ہے جو چھپا لیا جائے، جو بتا دیا جائے وہ تماشا بن جاتا ہے۔ انسانوں کو اگر پہچاننا ہو تو ان کو چہروں سے نہیں بلکہ دلوں سے پہچانو۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے لیکن نظریے کا نہیں۔ انسانوں کے ہاتھ میں صرف کوشش لکھی ہوتی ہے، کامیابی تو اللہ دیتا ہے۔ زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب مت کرو کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے۔ فجر کے وقت اگر خود آنکھ کھولے تو سمجھ جاؤ اللہ تم سے راضی ہے۔ اللہ نے 7 سمندر پیدا کیے لیکن وہ محبت ایک آنسو سے کرتا ہے۔ معافی مانگنے میں پہل کرنا بہادر ہونے کی نشانی ہے۔ جب اللہ کسی بندے کو رائے راست پر لانا چاہتا ہے تو اسے خواب میں یہ 3 چیزیں دکھاتا ہے۔ نمبر 1، قبر یا موت کا منظر۔ اللہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا فانی ہے اور اصل زندگی آخرت ہے تاکہ انسان توبہ کی طرف مائل ہو۔ نمبر 2، روشنی یا قرآن کی آیات۔ ایسے خواب جو اللہ کی ہدایت، نور یا کسی روحانی پیغام کی نشاندہی کرتے ہیں، انسان کو دین کی طرف راغب کرتے ہیں۔ نمبر 3، اپنے اعمال کا حساب۔ بعض لوگ خواب میں اپنے گناہوں کا نتیجہ دیکھتے ہیں جو ایک انتباہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بدل لیں اور نیکی کی راہ اختیار کریں۔